ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ آپ کے خلاف ہم پراکسیز کو لانچ کریں گے. آپ نے مس ہینڈل کیا بہت سارا بلوچستان کی سچویشن کو, کے پی کے کی سچویشن کو, اور وہاں گریونسز کو آپ نے ایلینیشن میں چینج کیا, اور ایلینیشن کو آپ نے انفارچونیٹلی اپنی کوتاہ نظری سے اگین ایک کنسسٹنسی میں کور کر دیا. ہمیں یہ تو ابھی یہی ہم ڈیفائن نہیں کر پائے کہ ٹیررزم ہے کیا. ہم اس کو بھی ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں جس پولیٹیکل کسی ورکر نے کوئی ایسا اقدام کیا جو کسی اگر لوکل ایڈمنسٹریشن کے احکامات کی خلاف ورزی تھی تو وہ بھی ٹیررزم ہے, اور جو بارڈر کراس کر کے آیا اور اس نے آ کے یہاں پر کوئی ٹیررزم کا اٹیک کیا کسی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر وہ بھی ٹیررزم. ضیاء الحق سے بات شروع ہوتی ہے, یہ ایک بڑا ویسے نارمل کلچر ہے کہ جو برائی کہ جڑ ہو وہ ایک ایسے بندے پہ ڈال دیں جو چلا گیا اور اس دنیا میں ہے نہیں, نہ وہ رسپونڈ کر سکتا ہے, اور جو مدعا ڈالنا اس پہ ڈال دیں. اس کے بعد بھی تو سارے لوگ آئے, اس کے بعد بھی بہت سی ایکٹیویٹیز, اس کے بعد بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے اور آج تک ہو رہے ہیں. کسی کا نام نہیں لیا جاتا اور ایک شخص کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلس اور میں ہوں انور رضا. ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی نے حالیہ عوامی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے. بلا شبہ دہشت گردی پاکستان سمیت دنیا بھر کا مسئلہ ہے, لیکن بین الاقوامی سطح پر اس کے تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کیے جا رہے. یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ آہستہ آہستہ ناسور کی طرح پھیلتا جا رہا ہے. مستقل امن کے لیے دنیا کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس دیرپا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سابق سفیر غلام رسول بلوچ صاحب. اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دے رہے ہیں بیرسٹر سعد رسول صاحب اور احمد سعید عباسی صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی. بلوچ صاحب آپ کا بھی شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال مذاکرات کے ساتھ ساتھ ریاست کو کیا کرنا چاہیے تاکہ مستقل قیام امن کی طرف بڑھا جا سکے؟ جی یہ سوال مجھ سے جی آپ سے سر. جی شکریہ. ایک تو آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے, آپ فرینک بات ہوتی ہے, اور سعد رسول صاحب کی پریزنس بذات خود بڑی سر آپ کی بڑی مہربانی. تو کیا بات ہے, تھینک یو آپ کا. بڑی مہربانی. اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو. So I'll try to be objective. دیکھیے ٹیررزم جو ہے وہ ایک مس نام بھی ہو گیا ہے. Let's not be deceived. پہلے 9/11 کے بعد اس کو کوائن کیا گیا, پھر اس کو اسلام سے جوڑا گیا, پھر اس کو ہر اس اسٹرگل سے جوڑا گیا جو اپنی خود مختاری کی بات کر رہی تھی یا ایز اے ریئیکشن ٹو دا بیڈ گورننس کے ساتھ تھی. اب ہم یہاں جہاں پہنچے ہیں, دہشت گردی ان تمام چیزوں کو مجموعہ جو اسٹیٹ یا اسٹیٹس کو نہیں چاہتا کہ وہ رہے اس کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. میں اسپیشلی پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں بات اوور آل دنیا میں جو ایٹ دی نیریٹو لیول دس از واٹ از ہیپننگ. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور جو اس کی پرمیوٹیشن ہوئی جو ایکچولی اس سے ٹیررزم سے پہلے شروع ہوئی, جہاں سے ابتدا ہوئی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی, دیٹ واز دی افغان سچویشن, جہاں پہ جو ہے وہ سوویت یونین کے آنے کے بعد مجاہدین کے نام پہ پراکسیز کو انٹروڈیوس کیا گیا, اور انفارچونیٹلی جس طرح ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس وقت یوز یا مس یوز کیا گیا بیکاز آف دا کوتاہ نظری آف جو ہمارے اس وقت کے جو بھی لیڈرز تھے, ان کی کوتاہ نظری تھی کہ ہمیں اس طرح اس آگ میں جھونکا گیا جس آگ کی تپش آج ہم سب کو کھائی جا رہی ہے, بلکہ کسی حد تک ہماری ڈیولپمنٹ کو, ہماری نیشنل کوہیژن کو اور ہماری اوور آل امیج کو خراب کر رہی ہے. لہٰذا ہمیں اب کرنا یہ پڑے گا کہ اس کو مزید اور ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. اگر ہم اپنے ملک میں بات کر رہے ہیں تو اس میں 3 فرنٹ پہ آپ نے کرنا ہے. ایک تو اس کا جو ایکسٹرنل نیکسس ہو گیا ہے ایز اے پراکسی وار, جو کہ ہمیں پتا ہے کہ ایسٹرن سائڈ سے آ رہی ہے, اینڈ دے ہیو سیڈ اٹ. یہ کوئی ہم ایکوزیشن نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے تھے ایز پر دیئر اون ورڈز, جو ڈیوال ہے کہ we'll pay back Pakistan in its own coins. تو وہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ آپ کے خلاف ہم پراکسیز کو لانچ کریں گے. پھر آپ نے مس ہینڈل کیا بہت سارا بلوچستان کی سچویشن کو, کے پی کے کی سچویشن کو, اور وہاں گریونسز کو آپ نے ایلینیشن میں چینج کیا, اور ایلینیشن کو آپ نے انفارچونیٹلی اپنی کوتاہ نظری سے اگین ایک کنسسٹنسی میں کور کر دیا. تو اب تیسرا آپ نے ایک
جو ضیاء الحق کے اور بہت سارے تحفے آپ کے پاس ہیں آپ کے معاشرے کو ختم کرنے کے، لیکن ایک جو ہے وہ ہے ایکسٹریمزم اینڈ الٹرا ریلیجس جو جی جی سر آپ کی اجازت سے میں بیرسٹر صاحب کو بھی ذرا شامل گفتگو کر لوں. بیرسٹر صاحب کو زیادہ آتا نہیں، میں سر سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. سر گزارش سر آپ سے سر ویری کائنڈ سر، آپ آتے ہیں تو تھوڑا لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی علمی بات ہوگی. سر میں اس کا تھوڑا سا کاؤنٹر نیریٹو پیش کروں. میں تو آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جو لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ ایفیکٹولی ٹرن آف دا سینچری پہ 21ویں صدی کے شروع پہ 2001 کے بعد سے اس خطے میں، صرف ہمارے خطے میں نہیں، آپ یہ لاؤس سے شروع کر لیں، لاؤس، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ تھوڑے سے کم، پھر پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، شام، لیبیا، اسی کے اندر سیریا، لیبنان، فلسطین، اس سارے خطے کے اندر ایک ایسی پراکسی وار شروع ہوئی جو کہ کبھی ہمیں لیبیا میں نظر آتی ہے، کبھی ہمیں شام میں نظر آتی ہے، کبھی وہ آئسس بن جاتی ہے، کبھی وہ خوراساں بن جاتی ہے، کبھی وہ ٹی ٹی پی بن جاتی ہے، کبھی وہ جی ٹی اے بن جاتی ہے، کبھی وہ ایک لشکر بن جاتی ہے، دوسرا بن جاتی ہے. یہ بات درست ہے سر، لیکن سر کیا یہ بات درست نہیں کہ ہم نے ایفیکٹولی 15 16 17 میں جا کے ایک واضح برتری ان کے اوپر اپنے ملک کے اندر حاصل کر لی تھی؟ انفیکٹ میں نے سر وہ کالم بھی لکھا ایک زمانے میں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف وار آن ٹیرر لڑی اور جیتی، کیونکہ پاکستان کے بیشتر جگہوں پہ امن آ چکا تھا، ہم نے باڑ لگا دی تھی، دیگر چیزیں ہو گئی تھی. یہ سر جو پچھلے 3-4 سال کے اندر اپ ٹیک آئی ہے، اس کو سر ٹھیک ہے 9/11 اور دیگر چیزوں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت آؤٹ فٹس بن گئی تھیں جو انفلٹریٹ کرتی ہیں، لیکن ابھی انفلٹریشن کا میٹرکس کچھ اور ہے. مطلب سر اگر آپ اور ہم نہیں کسی اور سے کمپیئر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مسئلوں کو سالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایون یہ جو وار ٹورن ریجنز ہیں، یہ افغانستان سے شروع کر کے ایفیکٹولی شام تک، ان میں بھی ایسے دن آئے ہیں جس میں پاکستان میں زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، یہاں پہ کم شہادتیں ہوئی ہیں، چلیں ایسے کہہ لیتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ چیز جو 4-5 سال پہلے سر ہم تقریباً قابو پا چکے تھے، ہم اس بارے میں ساری دنیا میں بات کرتے تھے، بلکہ ہمارا ایک مارکیٹنگ پوائنٹ تھا کہ اگر آپ کاؤنٹر ٹیررزم کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان سے پوچھیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کیسے ہوتی ہے. اس کے اندر ہارٹس اینڈ مائنڈز کی وار تھی، اس کے اندر نیشنل ایکشن پلان تھا، ہم نے نصاب ٹھیک کیا، یونیفائڈ کریکولم پہ آئے، ہم نے دیگر ڈیولپمنٹس کی اور چیزیں کی. سر یہ جو پچھلے 3-4 سال کی اپٹک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، اس کے انسٹرومنٹس وہی ہیں جو ٹیرر کے انسٹرومنٹس تھے پہلے بھی، لیکن اس کی وجوہات کچھ اور ہیں ان کے اپٹک کی. آپ سر اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بحث اتنی طویل ہے کہ اس سیشن میں نہیں ہو سکتی، لیکن وزن ضرور ہے اس آرگومنٹ میں ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ جتنی بلیک فورسز ہیں دنیا کی، دیر از اے کنفلوئنس. جس طرح اسٹیٹس جو ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیشن کولابریشن کر کے ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں یا دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کوآپریشن کرتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ دس ناؤ ٹیررزم آر دی نان اسٹیٹ ایکٹر waging war against states and against the societies. It is part ideological, part just mafia, part it is those states which have become themselves kind of act as non-state actors. جب انڈیا جو ہے وہ کینیڈا میں جا کے سکھ ایکٹیوسٹ کو نشانہ کرواتی ہے اپنے ایجنٹس کے تھرو یا اپنے آفیشلز کے تھرو. سر آخری میرا سوال، پھر وہ عامر صاحب کا ٹائم ہے سر، میں تھوڑی سی گزارش کروں. آخری سوال سر. جی حکم. سر کیا یہ بات پچھلے 25 سال کا، ہم 2001 سپٹمبر 2001 سے گن لیتے ہیں تو آج اگست 2026 آ گیا، تقریباً 25 سال پورے ہو گئے اس آفیشیل وار آن ٹیرر. کیا سر یہ بات ہم نے نہیں سیکھی، یا تقریباً اس بات کے خلاف یہ ہسٹری کی دلیل نہیں ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم جہاں پہ بھی پوری طرح قابو پائی گئی ہے وہاں پہ کچھ ڈائیلاگ کرنا پڑا، کہ آپ نے جنگ سے، کائنیٹک فورس سے، بمباری سے، امریکہ جیسی فورسز نے بمباری سے سیریا میں، لبنان میں، عراق میں ٹیررزم پوری نہیں ہو، کاؤنٹر ٹیررزم نہیں کر سکے. 2019 تک افغانستان میں نہیں کر سکے تھے. جب تک کچھ بات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے کچھ کائنیٹک فورس استعمال ہوگی، لیکن جب تک گفتگو نہیں ہوگی کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ
پاور سینٹرز کے ساتھ, کچھ کاؤنٹر لوگوں کے ساتھ, تب تک اس کا پرماننٹ سولوشن نہیں نکلے گا. بلکہ جہاں پہ بھی نکلا, پاکستان میں بھی جب ہوا تو کچھ گفتگو ہوئی. اور اس وقت سر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایک ایسی پالیسی کر رہے ہیں جس میں گفتگو کی سپیس کم ہوتی جا رہی ہے اور کینڈیڈیٹ فورس کی زیادہ ہے؟ دیکھیے اس کا جواب میں 3 الفاظ میں دیتا ہوں. اس سے پہلے مجھے کسی نے سوال کیا تھا, وہ ایک تھیسس ہے, میں لکھوں گا انشاءاللہ کسی دن. 3 اسٹیپ آپ کو لینے پڑتے ہیں. نمبر 1, آئیڈینٹیفائی کہ یہ جو ٹیررزم ہے, اور آنیسٹی کے ساتھ, اپنی کور اپ کے ساتھ نہیں, کہ ضروری نہیں کہ جو ایکٹ بی ایل اے کلیم کرتی وہ بی ایل اے نے کیا ہوگا, یا ٹی ٹی پی جو کر رہی ہے وہ ٹی ٹی پی نے کیا ہوگا. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری پروفیشنل. آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں سے آیا, پھر دین آئسولیٹ. اگر واقعی وہ جینون ہے اس کو آئسولیٹ کریں, ایکسپوز کریں, اور اگر اس سے آگے پھر نیوٹرلائز کریں اگر وہ واقعی پاکستان کے خلاف ہے یا جو بھی اسٹیٹ ہے اس کے خلاف ہے. تیسرا چوتھا قدم ہے انگیج. جو لوگ غلطی سے, غلط فہمی سے ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کو انگیج کریں. سو دیئرفور آئیڈینٹیفائی, نیوٹرلائز, انگیج, یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپریشنلائز کریں اس کو تو پاسبل ہے. مجھے بتائیے گا کہ ہمیں سیاسی سفارتی محاذ پر مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیے 25 برس سے ریاست طاقت کے استعمال سے تو جو دہشت گردی کا خاتمہ کر رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. انور صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹیررزم ہے کیا. ہم اس ملک میں جس شخص نے اگر کوئی ٹیررسٹ یا کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر بارڈر کراس کر کے یہاں پر آتا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی ٹیررزم ایکٹ کرتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہے. اور یہاں پر کوئی سڑک پر اسپیکر لے کے اور کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کرتا ہے تو وہ بھی ٹیررسٹ ہے. اس کے اوپر بھی اسٹیٹ نے FIR درج کروا دی اور وہ بھی ٹرائل بھگت رہا ہے 788 کی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو سب سے مشکل ترین ہمارے جو اس وقت 2 صوبے ہیں جس میں خیبر پختونخوا ہے, اس کی جو چیف منسٹر ہیں وہ خود ایبسکونڈر ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کی, اور وہ 788 بھگت رہے ہیں. اور اپوزیشن لیڈر بھی جو نیشنل اسمبلی میں ہیں ان کے خلاف بھی ٹیررزم کے کیسز ہیں. وہ دوسرے جو مشکل ترین صوبہ ہے بلوچستان کا, اس سے ان کا تعلق ہے. سو ہمیں یہ تو ابھی یہی ہم ڈیفائن نہیں کر پائے کہ ٹیررزم ہے کیا. ہم اس کو بھی ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں جس پولیٹیکل کسی ورکر نے کوئی ایسا اقدام کیا جو کسی اگر لوکل ایڈمنسٹریشن کے احکامات کی خلاف ورزی تھی تو وہ بھی ٹیررزم ہے. اور جو بارڈر کراس کر کے آیا اور اس نے آ کے یہاں پر کوئی ٹیررزم کا اٹیک کیا کسی بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر, وہ بھی ٹیررسٹ. سو ہمیں تو ابھی یہی نہیں ڈیفائن کر پائے کہ ٹیررزم ہے کیا. سو اس کے اوپر تو پہلے کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور جس طرح غلام رسول صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, نیوٹرلائز کریں اور پھر اس کے بعد انگیج کریں, تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ تینوں کام نہیں ہو رہے. ان لاسٹ 25 سالوں میں تو بالکل بھی نہیں ہوئے. اگر کچھ ہوئے تو اس میں جس طرح استاد صاحب نے بتایا کہ کچھ نہ کچھ انگیجمنٹ ہوئی اور اس کے پھر نتائج بھی نکلے. سو یہ تینوں کام نہیں ہو رہے. اور ہمیشہ تھوڑا سا میں سر سے اختلاف کے ساتھ کہ وہ ضیاء الحق سے بات شروع ہوتی ہے, یہ ایک بڑا ویسے نارمل کلچر ہے کہ جو برائی کہ جڑ ہو وہ ایک ایسے بندے پہ ڈال دیں جو چلا گیا اور اس دنیا میں ہے نہیں, نہ وہ رسپونڈ کر سکتا ہے, اور جو مدعا ڈالنا اس پہ ڈال دیں. اس کے بعد بھی تو سارے لوگ آئے, اس کے بعد بھی بہت سی ایکٹیویٹیز, اس کے بعد بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے اور آج تک ہو رہے ہیں. کسی کا نام نہیں لیا جاتا اور ایک شخص کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ ہم, بٹ میرا یہ خیال ہے کہ یہ تمام مدعے یا اس طرح کے تمام جو برائیاں ہیں وہ ایک شخص کے اوپر ڈال کے اور باقی سب جو ہے وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں جو لاسٹ اس کے 50 سالوں میں آنے والے لوگ ہیں. تو یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں. ان سب لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جو آج تک اس بات کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے کہ ٹیررزم ہے کیا, ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. تو باقی مسئلہ تو بہت دور کا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس لیول میں اب یہ تھریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کہ جو اٹیکس ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں جون میں, جولائی میں اس سے زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں. اور جو دونوں پروونسز ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا, وہ بالکل ہائی رسک پہ ہیں. وہاں پہ سیکیورٹی فورسز ہماری جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیس جو ہے وہ ہر روز ٹارگٹ ہو رہی ہے. اور اب تیسرا جو نیا ٹارگٹ ٹیررسٹ نے تلاش کر لیا ہے وہ اب سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. امن ریلی سوات میں ہے, اس کو ٹارگٹ کیا گیا. تو اب تو یہ جو بات ہے اور یہ جو اٹیکس ہیں یہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں. یہاں پہ کوئی غیر ملکی جیسے چائنیز ہیں وہ یہاں پر اگر کوئی کام کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے.
سو اس کے اوپر بیٹھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اس کے اوپر اس کو ڈیفائن کرنے کی اور اس کی ریڈ لائنز ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیررزم ہے کیا. یہ جو ہم جس لا کو یوز کر کے اور پولیٹیکل اوپوننٹس کو فکس کرتے ہیں, اس میں کیوں نہ ان ٹیررسٹ کو فکس کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائیاں کی جائے. تو یہ جب تک یہ مسائل بیٹھ کر اور جس کو ڈیفائن نہیں کیا جائے گا, میرا نہیں خیال کہ یہ مسائل حل ہوں گے. اس کے اوپر بات ہی ہوتی رہے گی. عدالتی نظام کمزور ہے, ہمارا پولیس کا نظام آپ کے سامنے ہے, کیا ہمیں انگیج کرنے کی ضرورت ہے؟ قبائلی جو وہاں پر موجود ہے بلوچستان کے اندر, KPK کے اندر, انہیں انگیج کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوامی حمایت کے ذریعے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. اس کے لیے کیسے انگیجمنٹ کی جائے؟ ریاست کو کیا پہلے تو میں عامر بھائی کی بات سن کے بڑا حیران ہوا, اور آپ نے بھی خیریت سے سن لی. کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ سب سے اتنے تو دہشت گرد ہمارے ملک کو نقصان نہیں پہنچا رہے جتنے کہ پولیٹیکل ورکرز پہنچا رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کو تو اس سے اگر 780 کی جگہ کوئی 780 پلس ہو یا کوئی میکس ہو تو وہ سزا دینی چاہیے. کیا دیکھیں آپ, میرا خیال ہے کہ اپنی تھوڑی سی اصلاح کریں اس بارے میں. انور صاحب میں آپ سے بھی صاحب آپ کی اتنی گہری بات کوئی سمجھ نہیں سکے گا. سر میں تو انور سے اصلاح کی درخواست کر رہا ہوں, بدن ہی بہک گیا ہے تھوڑا سا. Don't hide behind your میرا اس کے اندر آپ کی معذرت سے تھوڑی سی اصلاح کرتے ہوئے میرا اس میں مزید, ان کو تو خیر ہمیں سب سے سخت سزا دینی چاہیے. باقی دہشت گرد بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم وہ تو آپ جانتے ہیں ہمارے پاس بڑے SHOs بھی ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں. یہ اصل پولیٹیکل ورکرز کو اگر ہم نے سزا نہیں دی تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا, اس سے آگے جو آپ نے بات کی قبائل کی, دیکھیں پاکستان کے اندر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے, کوئی بات نہیں. میرا آپ سے بحث ہے, آپ کی میرے سے بحث ہے, کوئی بات نہیں. ہم کبھی اس میں میں حاوی ہوں گا, کبھی آپ حاوی ہوں گے, کبھی آپ کے حق میں کوئی چیز چل رہی ہوگی, کبھی میرے حق میں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 دن کی زندگی ہے, 2 دن تمہارے حق میں اور 2 تمہارے خلاف. پوری حدیث یہ ہے کہ جب تمہارے حق میں ہو تو غرور نہ کرنا, اور خلاف ہو تو صبر کرنا. تو ہر بندے کی زندگی میں 2 حق میں دینا, 2 خلاف ہیں. کبھی آپ کی باری ہوگی, کبھی میری باری ہوگی, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ بات میں کر رہا ہوں لاہور کی, اسلام آباد کی, ملتان کی, کراچی کی, اس طرح کی جگہوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارے قبائلی علاقے اور ہمارا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, یہ تھوڑی سینسٹیو جگہ ہیں. اگر آپ باقی جگہ پہ فورس بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا خیال ہے کہ اٹک میں لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے, صحیح ہے, آپ نے کچھ فورس استعمال کر دی. میں نے تو کہا کہ 780 پلس لگائیں. لیکن مظفر آباد میں, گلگت میں, قبائلی علاقوں میں جہاں پہ ایک کراس بارڈر سینٹیمنٹس بھی ہیں, قبائلی سینٹیمنٹس بھی ہیں, اگر وہاں پہ کچھ تھوڑی سی نرمی کے ساتھ کچھ گفتگو ہو جائے تو چلیں, آپ اور میں لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم, ہم کرتے رہیں گے, کوئی بات نہیں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہم نے خوشیاں منانی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہی غم منانے ہیں, بات ہو جائے گی. لیکن وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ قبائلی علاقے تو پاکستان کا حصہ ہیں, لیکن ان میں ایسے لوگ ہیں جن میں سے ایک بھائی افغانستان میں رہتا ہے, ایک بھائی ادھر رہتا ہے, ایک کی بیٹی کی شادی ادھر ہوئی ہے, بیٹا ادھر رہتا ہے. اس طرح کے ایریاز میں جو سینسٹیو ایریاز ہیں, جن کی ایک تاریخ ہے جو کہ سینسٹیو رہی ہے, جن کا انٹرنیشنل پوسچر ہے آزاد کشمیر کی طرح کی جگہوں کا, جس کا GB کی طرح کا, ہمارے CPEC ان چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہماری دیگر چیزیں, انڈیا کے امت شاہ وغیرہ اس طرح کی بات کر چکے ہیں کہ ہم جب کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہم AJK اور گلگت کی بھی بات کرتے ہیں, وہ اس کو AJK نہیں کہتے. تو ان جگہوں پہ اگر تھوڑی سی کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے بھی اگر گفتگو ہو جائے, ٹھیک ہے, اپنے ایکشن کے ساتھ, اگر کوئی بندہ بندوق لے کے آپ کو گولی مارنے لگا ہے تو آپ ایکشن ہی لیں گے. لیکن اگر کسی طریقے سے ایک دن پہلے اس کے کچھ خلش دور کی جا سکتی ہے کہ وہ نہ بندوق اٹھائے, یا جس نے اٹھائی ہے وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑنے کو تیار ہوں اگر میری 2 باتیں مان لی جائیں. اور آزاد کشمیر کے اندر تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کچھ ایڈمنسٹریٹو ڈیمانڈ ہے نا. تو اگر ان کو, بہت سارے ان لوگوں کو اگر آپ فورس کے ساتھ ڈیل کریں گے, تو آپ کو یاد ہے ایک فریز یوز ہوتا تھا, جارج نے یوز کیا, پاکستان کے جنرل مشرف بھی کرتے تھے, کہ ٹیررزم بیٹل فار ہارٹس اینڈ مائنڈز ہوتی ہے. فریز ہوتا تھا بیٹل فار ہارٹس اینڈ, CNN کے اوپر اس پہ کوریج چلتی تھی, ہم بھی چلاتے, بیٹل فار ہارٹس اینڈ مائنڈز. ہمیں وہ سبق سیکھنا چاہیے. ہماری گولی اگلے سے, یا ہماری فورس, ہماری دیگر کائنیٹک فورس دوسروں سے تگڑی ہے, ہم جب چاہیں ان کو یا ہم ان کو بھگا سکتے ہیں. لیکن پاکستانی ہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اور ان کا کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے
کسی کا بھائی نہیں مل رہا, کسی کو بجلی تھوڑی ٹھیک چاہیے, کہ بات نہیں سنی جا رہی, تو ان سے اگر بات کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. اور خاص طور پہ AJK, GB اور یہ قبائلی علاقے, بلوچستان کے کچھ علاقے, ان میں گفتگو ہو تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہے. چلیے مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کس آئیں گے تو مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والی حال پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایران امریکہ جنگ بندی کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں. پاکستان, سعودی عربیہ اور ترکیہ کے درمیان جو مکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس سے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بلو صاحب روشنی ڈالیے گا کہ اس ساری صورتحال میں جو نیا معاہدہ ہوا ہے اس سے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور امریکہ ایران جو جنگ بندی ہے وہ آگے کتنی بڑھے گی؟ کیا کوئی MOU بھی سائن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دو بڑے سوال ہیں, تو کوشش کریں گے کہ دونوں کو جواب دیں. تو میں دوسرے سوال کا جواب پہلے دینا چاہوں گا. اس کے بعد سر میرے بھی 2 ضمنی سوال ہوں گے. اچھا, دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یس, آئی تھنک امریکہ ریٹریٹ میں ہے. وار ایز اے سورٹ آف آپشن ٹو سب, جو ایران کو زیر کرنے کا ایز اے انسٹرومنٹ, اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہوپ فلی امریکہ توبہ طائب ہو گیا ہے, ڈسپائٹ اسرائیل کی بہت ساری خواہش کے کہ ایران کو ہم ہفتے میں یا 10 دن میں زہر کر لیں گے. سو ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ایران واقعی ایک ریجنل ٹینبل کے طور پر ابھرا ہے, جس کو ان کو ریکگنائز کرنا پڑے گا, اور دنیا کر رہی ہے. دیر بدیر امریکہ بھی اس کو کر لے گا, اور وہ اپنی جو نیا اسٹیٹس اس نے اچیو کیا ہے وہ اس کو مانگ بھی رہا ہے, اینڈ دیٹ از کمنگ ان دی شیپ آف اٹس ڈیمانڈس فار اوپننگ دا اسٹریٹ آف ہارموز, جو کہ ایک بہت بڑا لیوریج. ان فیکٹ سم آف دی اینالسٹس سے کہ اٹ از مور دین دا نیوکلیئر بام دے ور ایکوائرنگ, دس از مچ بگر, کیونکہ اس کا اثر پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر ہے. لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو عمان اور ایران کے درمیان بات چیت چل رہی ہے اس کے اوپر ہوپ فلی انڈورس ہوگا امریکہ, اس کو کرنا پڑے گا اس کو, اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ اس جنگ سے ڈس آنریبلی یا آنریبلی واپس چلا جائے, جو کہ اس کو اور کوئی اس کے پاس آپشن نہیں ہے. ان اسٹریٹجک ٹرمز, ان ٹیکٹیکل ٹرمز, اور ایون ان ٹرمز آف اٹس ریسورسز کر سکتا ہے, لیکن اٹ ول ٹیک دم ٹائم, نقصان ہوگا. مختصر جواب اس کا. اب جی فرمائیے. جی سر, میں آپ سے آئی ہیڈ دا پریولیج آف, مجھے پروفیسر ڈیوڈ کینیڈی نے اپنے ماسٹرز میں, ہمارے ماسٹرز میں انٹرنیشنل لا پڑھایا تھا. تو سر میں آپ سے تھوڑا سا ان معاہدے کے اوپر سوال کرنا چاہتا ہوں. سر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مفروضے کے طور پر ٹیکنگ دی اپوزنگ سائڈ, کہ سر ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نیٹو کا معاہدہ موجود ہے یوکرین کے اوپر, کوئی فرق نہیں پڑا. باقیوں کے جہاز نہیں اڑے, نیٹو کی فورسز یوکرین میں لینڈ نہیں کی. امریکہ کا کینیڈا کا معاہدہ موجود ہے, میوچل ڈیفنس پیکٹ, امریکن بیسز اٹیک ہوئی, کینیڈین پلینز نہیں اڑے, کینیڈین فورسز نہیں آئی. ہمارا بورڈ آف پیس موجود ہے, ایک دن بھی اسرائیل نے اس کی رسپیکٹ نہیں کی. ہم میں سے سر کسی نے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کیے, کسی نے گولی نہیں چلائی. اینڈ سر وی کین گو آن اینڈ آن. ہمارا ابھی مطلب فار ایگزامپل سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ ہے, یہ بہت ان ریزنیبل ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ اگر پاکستان انڈیا کی جنگ شروع ہوگی تو سعودی فورسز اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گی, یا اس طرح کی کوئی بھی بات. سر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ٹریڈ کی حد تک تو, کاؤنٹر پوائنٹ یہ ہے, شاید ٹریڈ کی حد تک تو معاہدوں میں کوئی ویلیڈیٹی ہو. اب جو دنیا ایگزسٹ کرتی ہے اس میں ڈیفنس پیکٹس کچھ نہیں ہوتے سر, یا ملک مضبوط ہوتے ہیں ملیٹریلی جیسے پاکستان ہے, اور یا ملک نہیں ہوتے مضبوط. سر بالکل, I entirely agree with you, and that's a very good premise on which to build, کہ ہمیں ایکسپیکٹ کیا کرنا چاہیے پاکستان سعودی اینڈ ٹرکی جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ سے. ایکچولی اٹ از اے ڈیٹرنس. پاکستان اسپیسیفک سر, اگر ہمارے ساتھ انڈیا کی کشیدگی ہو تو کیا ٹرکش ملٹری نہیں, یہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا سر؟ ہاؤ ڈس ورک؟ دیکھیے آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ ان کے ڈائنامکس ڈفرنٹ ہوتے ہیں, اور ہوں گے بھی پریکٹیکلی. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ بھیجیں گے ٹروپس اپنے جا کے وہاں لڑیں گے. پاکستان تو شاید جاتا ہے اس حد تک, اور گئے بھی ہیں ہم شاید کسی حد تک, لیکن
सऊदी अरब की कैपेसिटी कुछ और है। देखिए ये तीनों को इकट्ठा आना इसलिए आए हैं कि तीनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। एट देयर ओन कोई ऑटोनमस पावर नहीं इस तरह से होता, और अपनी अपनी वनरेबिलिटीज हैं, इसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं। और वो हमेशा पोटेंशियल इकट्ठा आता है या फिर वनरेबिलिटीज को आप जो स्ट्रेटेजिक वनरेबिलिटीज हैं उनकी सिक्योरिटी के रेल में, इकोनॉमी के रेल में, टेक्नोलॉजी के रेल में, उसके लिए ये बेसिकली इसका मकसद यही है कि जो टर्किश टेक्नोलॉजी है, सऊदी मनी है या रिसोर्सेज है या एनर्जी है, और पाकिस्तान का वेल ट्रेन्ड मैन पावर है, एंड ऑफ कोर्स द न्यूक्लियर अम्ब्रेला विच इज अगेन नोशनल। आजकल के जमाने में इट इज नॉट यूजेबल तो है नहीं, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि एटलीस्ट कोई न्यूक्लियर जो पावर है दूसरी वाली अपोजिंग, इट कैन नॉट ब्लैकमेल ए सर्टेन कंट्री। जी, दैट इज द होल आइडिया। और मेरा ख्याल है इसके ये किसी के खिलाफ नहीं है। जिस तरह हमने कहा है, आई थिंक वनरेबिलिटीज बढ़ गई हैं मुसलमानों की आफ्टर व्हाट हैपेंड इन ईरान, व्हाट हैपेंड इन कतर, व्हाट हैपेंड इन सऊदी अरेबिया एंड द गल्फ। तो आई थिंक वी वर एट द वीकेस्ट एज। तो उसके लिए ये सबसे अच्छा स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है। जी, सऊदी अरब और तुर्किया ने कहा है कि ये इलाका सलामती के लिए है, और हूतीज ने ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया है। तो फिर इसमें ये जो मुआहदा हुआ है, अब ये कहाँ पर स्टैंड करता है? अनवर साहब, बसत एहतराम, साद साहब ने तो पूरे एग्रीमेंट को ही उड़ा दिया कि उसकी नहीं, सॉरी, इस एग्रीमेंट को नहीं, मैंने कहा जनरली इंटरनेशनल एग्जिस्ट नहीं करता। राइट, आप सही कह रहे हैं कि उसमें ये कह देना कि कल इस मुआहदे की बात नहीं कर रहा, सारों की ओवरऑल, यस, बोर्ड ऑफ पीस की, सारों सबकी, नेटो। लेकिन आप इसकी अहमियत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक ऐसा मुल्क, एक न्यूक्लियर स्टेट, न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जो ऑयल पावर है, और इसके साथ साथ जो तुर्किया है जो एक डिप्लोमेटिक पावर है, और उसका नेटो और उस सब रीजन में यूरोप तक उसकी एक्सेस है। तो आप इसकी अहमियत को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी रीजनल डेवलपमेंट है, इसकी एक अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ये जरूरी नहीं है कि ऑन रिकॉर्ड जैसे बात की गई कि शायद वो आके पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में आके डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ये आपको भी मालूम है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का 2025 में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें टर्किश सपोर्ट रही, और उसमें ड्रोन्स में उनकी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हैं, उनकी इसके साथ साथ जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में उनकी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हैं। तो ये कॉपरेशंस रहती हैं, फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग्स होती हैं, फिर जो इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग्स हैं उसमें आपके ट्रूप्स की बहुत ज्यादा मूवमेंट्स होती हैं। इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। आप देखें कि इसमें न सिर्फ अब जैसे नेटो अलायंस की बात की जाती है, अब वो तमाम चीजें भी, ऑल्दो कि उस यहाँ पर वो अहमियत तो नहीं है जो नेटो की है, लेकिन इसको दूसरी तरफ इस्लामिक नेटो का भी तो नाम दिया जा रहा है, और इसकी सिग्निफिकेंस को, और जिस तरह सऊदी अरेबिया ने भी स्टेटमेंट जारी की, अगर आप उनके जो पब्लिक डिप्लोमेसी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये बताया कि ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये डिफेंसिव है। और इसका एक अपने जो फवायद हैं वो ये हैं कि अगर एक मुल्क पे हमला तस्वर होगा तो यस, अगर वो डायरेक्ट ट्रूप्स नहीं भेजेंगे लेकिन डिप्लोमेटिकली आपकी एक सपोर्ट होगी, और इसमें अगर लिया जा सकता है कि टेक्निकल जो एबिलिटी है तुर्किया की वो उस मुल्क को मिल जाए, और जो माशी सलाहियत है सऊदी अरब की वो मिल जाए, और पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है वो शेयर कर लीजिए। यस, इट इज अ कॉम्बिनेशन। बेसिकली आप कहीं पर भी इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। और जिस तरह हमने देखा कि अब आप अगर इसको देखें कि सिर्फ इस मुआहदे से जो पाकिस्तान के दुश्मन लोग हैं या दुश्मन ममालिक हैं, आप उनका सिर्फ उसके ऊपर रिएक्शन देखें, आप इंडिया का रिस्पांस देखें कि वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इसके ऊपर अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा, तो ये आप कहीं पर भी इसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया में ये बात दुरुस्त है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क को बचाने के लिए नहीं आता, लेकिन जब इस तरह के पैक्ट्स होते हैं उसकी एक सिग्निफिकेंस है, एक कलेक्टिव जो है वो अहमियत होती है। और जब ये फोर्सेज, और जिसमें क्योंकि आपको पता है कि जो इसका एक रिलीजियस फैक्टर भी है, एक ब्रदरली रिलेशंस भी हैं इन ममालिक के आपस में, तो इसका एक बहुत रीजनल और न सिर्फ इम्पैक्ट है बल्कि डिप्लोमेटिकली भी दिखाई दे रहा है कि ये इम्पैक्ट मुस्तकबिल में आएगा। साथ साथ मुझे ये बताइएगा, ओमान आप नए हुर्मस पर जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, कोई फ्रेमवर्क नया तैयार करे, इससे अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं, एमओयू जो इस्लामाबाद वाला है उस पर फिर साइन हो सकते हैं और हम आगे अमेरिका ईरान के ऊपर अनलेस अमेरिका को बहुत ही ओवरवेलमिंग यूज ऑफ फोर्स करे, कोई न्यूक्लियर पावर टाइप यूज ऑफ फोर्स करे, तो अमेरिका ईरान की जंग ईरान जीत चुका है।
اب یہ 2 شپ ادھر، 1 شپ ادھر، ایک اٹیک ادھر، وہ اٹیک ادھر، ایک برج، ایک پاور سپلائی سے فرق نہیں پڑتا. امریکہ یہ جنگ ایران کے ہاتھوں انفارچونیٹلی فار دیم ایران یہ جنگ جیت چکا ہے اور اس کی جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی وہ ایران کی ٹرمز پہ ہوگی. میں جو عامر بھی بات کر رہے تھے تھوڑی سی اس کے اوپر گزارش کروں. دیکھیں 2 مختلف چیزیں ہیں. ڈیفنس کوآپریشن ہم بہت سارے ملکوں کے ساتھ کرتے ہیں. پاکستان کی فورسز بہت دنیا کے ملکوں کے اندر جا کے کالجز میں پڑھتی ہیں، ان کے آ کے سولجرز یہاں پڑھتے ہیں. ہم جوائنٹ ٹریننگز کرتے ہیں. ہم نے روس کے ساتھ جوائنٹ ٹریننگ کی، چین کے ساتھ کی، مشرق وسطیٰ میں کی، امریکہ کے ساتھ کی. کوآپریشن، انٹیلیجنس گیدرنگ، شیئرنگ. فار ایگزامپل چین ہمارا بھائی ہے، اس نے نہ صرف کہ ہمیں اکوپمنٹ دیا بلکہ پاکستان بھارت کی جنگ کے دوران ہم نے اپنی ایبلٹیز یوز کی، لیکن ان ایبلٹیز کے اندر چائنیز انفارمیشن، سافٹ ویئر، دیگر چیزیں استعمال ہوتی تھی. مطلب یہ کوآپریشن ہے. اس طرح کے معاہدے ہوتے بھی ہیں اور چلتے بھی ہیں جی. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. پاکستان چائنا کے درمیان میں بھی تو اس کا اسی طرح کا ایک معاہدہ. لیکن یہ کہنا کہ دفاع کرنے کے لیے کوئی ملک آئے گا، تو یہ بات ایک زمانے میں کولڈ وار کے بعد سمجھی جاتی تھی. ایون 2001 تک جب امریکہ نے یونیلیٹرلی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم افغانستان کے اندر ایک جنگ کر دیں گے، تو اس میں برٹش سولجرز نے بھی فلائی کیا، اس میں نیٹو کی فورسز نے بھی فلائی کیا، بوٹس آن گراؤنڈ کیے، دیگر چیزیں کی. وہ ایک یونیپولر ورلڈ تھا. اس میں سپر پاور نے سب سے کہا کہ چلو 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 ہم سارے اکٹھے جائیں گے. وہ ایک UNSC کا ریزولوشن پاس ہوا، کہانی آگے چلی گئی. یہ ایک بات چلی 2004 کی عراق انویژن تک. عراق کی انویژن کے بعد سے اب تک جو ملٹی لیٹرل ڈیفنس پیکٹس ہیں وہ کوئی بھی ہولڈ نہیں کیا. لیٹن امریکہ کا نہیں کیا، آپ نے وینزویلا کے ساتھ کو دیکھ لیا. گرین لینڈ کے ساتھ جو امریکہ بات کر رہا ہے، نیٹو کا آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی کوئی افیکٹو ایبلٹی نہیں ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی. روس یوکرین کے اوپر ایبلٹی نہیں تھی. اس ریجن کے اندر پاکستان کے پرسپیکٹو کے اندر تو پاکستان تو از دا مسل نا. مطلب آپ آئل یا فائنانس سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں، آپ ٹیکنالوجی دیگر چیزیں ترکی سے کہہ رہے ہیں، پاکستان تو مسل ہے نا. سوال میرا پوچھنے کا یہ ہے کہ اگر مسل استعمال ہوگا، اگر تو صرف ٹیکنالوجی اور پیسہ اور آئل سپلائی استعمال ہوگی تو ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے. ڈیفنس کوآپریشن ہے، اس کو ڈیفنس کے زمرے میں دیکھا جا سکتا ہے. اس میں اکانومی بھی ایڈ کر دیں تو اچھی بات ہے. لیکن کیا مسل استعمال ہوگا، کیا ٹروپس، اکوپمنٹ استعمال ہوگا؟ تو میرا یہ خیال ہے، میں اس بارے میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ باقی باتیں کیا دیکھ رہی. بورڈ آف پیس کو دیکھیے نا. بورڈ آف پیس میں امریکہ نے، پاکستان تو ایک سگنیٹری ہے نا، بہت سارے اور 56 ممالک اور بھی سگنیٹریز ہیں. بورڈ آف پیس کے اندر بھی کسی ملک کے ٹروپس یا اکوپمنٹ اس طرح استعمال ہوا. اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے، فلسطین کے پرسپیکٹو میں مسلم نیشنز کی طرف سے نہیں ہوا. میں ایک اس کے اندر گزارش اور کرنا چاہ رہا تھا، بٹ مجھے بریک کی طرف جانا چاہیے. بریک کے بعد آپ اپنی بات رکھ لیجیے گا. مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے، واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلوچ صاحب مجھے بتائیے گا کہ مکہ دفاعی معاہدے میں مصر کی ممکنہ شمولیت کے بعد ہم اسے اسلامک سیکیورٹی بلاک کہہ سکتے ہیں؟ جو طاقت کا توازن ہے وہ تبدیل ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ اور ساتھ ہی سر یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی ایک وہ اسلامک فورس بنی تھی 56 ممالک والی، اس کا اور اس کا انٹرپلے کیا ہوگا سر؟ اگر اس کا بھی یہی دفاع کا ایمبٹ ہے تو سر کوئی یونیفائڈ کمانڈ یہ کیسے ہوگا سر آپریٹ؟ دیکھیے یہ جو معاہدے ہوتے ہیں نا، اسپیشلی اس معاہدے سے شروع کرتا ہوں. دے اسٹارٹ ود ڈریمز. ہمارا بھی ڈریم تھا، ہمارے شاعر مشرق اور پاکستان کے جو ہمارے قومی شاعر ہیں ان کے بھی بہت سارے کلام آپ کو ملتے ہیں کہ کس طرح سے کاشغر سے لے کے سعودی عرب تک جو ہے وہ مسلمان ایک ہی سب تلے آ جائے. پھر ان کی کبھی آدھی خواب کی تعبیر ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. لیکن لیٹس فیس اٹ کہ ان حالات میں جبکہ دنیا تتر بتر ہو رہی ہے، جبکہ فریگمنٹڈ ہے دنیا، اس میں یہ 3 اہم مسلمان ملک ہیں. دے آر دا مڈل پاورس وتھ آل کوالیفیکیشن. پاکستان آفٹر دا معرکہ حق، اس کے بعد اس سے پہلے تو ہماری کچھ اچیومنٹس نہیں تھی باہر، لیکن الحمدللہ وی پرووڈ آور سیلوز آن دا بیٹل فیلڈ. اور Turkey already in the middle power, a NATO member and a potential European Union member, contender. Saudi Arab, of course, the سب سے بڑا oil rich country in the world اور سب سے زیادہ proven reserve.
اور پھر کعبہ ہے, قبلہ ہے ہمارا پاکستان سے لے کے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں وہ تمام سعودی عرب کو not only as a for the political patronage but also see it as a spiritual capital of the Islamic world. تو ان تینوں کا اکٹھا آنا it's not a very small feat. اور اگر یہ پاکستان نے اسپیئر ہیڈ کیا ہے تو I am so proud of that big diplomatic success. بڑا مشکل ہوتا ہے, میں تو رہا ہوں 30-35 سال, ایون چھوٹے سے چھوٹا MOU کرانے کے لیے آپ کو سال لگ جاتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کنٹرڈکشنز ہوتی ہیں, لیکن ایک سال کے اندر یہ پوری ایک کاوش کی گئی ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو ہماری لیڈرشپ ہے پولیٹیکل اور ملٹری, ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور پھر یہ کہ ٹرکی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے, سعودی عرب کی دیکھ رہی ہے. بلکہ مجھے تو یہ سچی بات ہے کہ 1972 اور OIC کانفرنس یاد آئی. ٹھیک ہے آپ یہ کہیں گے کاؤنٹر کے جو اس نے بڑا کمال کیا کیا, لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ کمال اور ناٹ کمال, اٹس اباؤٹ کنورجنس آف اپروچ. اٹ از اے میسجنگ دیٹ یو سینڈ, اٹس اباؤٹ یو دا وے یو آر لکڈ ایٹ. دیکھیے ایک وقت ابھی آ گیا تھا جس طرح اگر خدا نخواستہ ان کی ہینیس کے جو ڈیزائن تھی اور ایران ہو جاتی کہ تو مسلمان ایز اے کمیونٹی ایز اے سیولائزیشن واز تھریٹنڈ. تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا رسپانس آیا ہے کہ مسلمان ایز اے سیولائزیشن ایز اے پیپل آر ریڈی ٹو ڈیفینڈ دیم سیلز, کم ٹوگیدر. It is just the beginning, it's the first break. Inshallah, couple of years down the road, better will come. مجھے دونوں سے 30 منٹ آپ کے پاس ہے, 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہے. امریکہ مشرق وسطیٰ سے کیسے نکل سکتا ہے کوئکلی؟ ایران کی ٹرمز ماننے کے بغیر امریکہ مشرق وسطیٰ سے نہیں نکل سکتا. میرا اتنا سا جواب ہے. میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ فوری طور پہ نہیں نکلنا چاہے گا, وہ اس کو آگے بڑھائے گا اور یہ ملٹیپل ایلیگیشنز کے ساتھ وہ ہلکی پھلکی چیزوں کو لے کر چلے گا. اور انٹل اور انلیس کہ یہ چیزیں پوری طرح اس کے جو کمانڈ وہ چاہتا ہے یہ ریجن میں وہ جس طرح کا ڈیزائن کرنا چاہتا ہے, جب تک وہ نہیں ہوتا وہ نہیں نکلے گا. غلام رسول بہت صاحب, بیرسٹر سعد صاحب اور عامر سید عباس صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. مجھے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.